سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو شبانہ۔ میں نے شبانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کا تحفہ دیا تو اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ وہ حیرانی سے سجے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ میں اس کی حیرانگی پر محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے منیب؟ وہ حیرت سے بولی تو میں نے اظہار محبت کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں شبانہ، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھ کر ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی حیرت ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس کے رویے سے یہی لگا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میری مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، تمہیں میں بس اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دوستی کو محبت کا نام دو گے۔ مجھے اپنے دوستوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مگر نیلم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے نیلم کی جانب دیکھا تھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلم کو چھوڑو، تم لڑکوں کا تو مسئلہ ہی یہی ہے۔ ذرا ہنس کر بات کیا کر لو، تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ تم جا کر آئینے میں ایک بار اپنی شکل تو دیکھ لو۔ وہ بالوں کو جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اب کی بار کمرے میں کہے گونج اٹھے تھے، جبکہ شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا نام منیب ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے کچھ سال بڑی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی ابا اس کی شادی کر کے فارغ ہوئے تھے۔ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ اس سے پہلے ہم ابا کے آبائی گھر میں آباد تھے، جہاں ابا کے باقی دو بھائی بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد سب بھائیوں نے اپنا گھر بنایا تو ابا بھی الگ گھر میں آ بسے۔ میرے ابا پڑھے لکھے انسان تھے، ان کی اچھی سرکاری نوکری تھی، لہٰذا وہ مہینے کا اچھا کما لیتے اور ہماری اچھی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی۔ ابا اپنے بھائیوں کے مقابلے میں مالی حالات کے لحاظ سے کافی بہتر تھے۔ ویسے تو میرے ابا ایک نیک انسان تھے، جن کے دل میں ہمدردی اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابا کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے، اور جو کچھ ابا کے پاس ہوتا نکال کر اس کی مدد ضرور کرتے تھے۔ مگر میں یہ بات کبھی سمجھ نہ پایا تھا کہ ابا کو اپنے بھائیوں سے اتنی نابندگی تھی، جتنی ابا کے خاندان کے دیگر افراد سے بن جایا کرتی تھی۔ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان کے درمیان اختلافات موجود تھے۔ میں جو کہ زیادہ تر وقت پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، لہٰذا مجھے گھر کے معاملات کے بارے میں اتنی معلومات نہ تھی۔ ابا نے اماں سے بھی ہمیشہ مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر کے معاملات میں دلچسپی لے کر اپنی پڑھائی کا خرچ کروں۔ مجھے خود بھی گھریلو معاملات میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، لہٰذا مجھے اختلافات کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ابا نے اپنے بھائیوں سے رابطہ تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ کبھی عید اور تہوار کے موقع پر ان سے ملاقات ہوتی، جب کبھی وہ کسی ایک بہن بھائی کے گھر میں اکٹھے ہوتے تو ابا بھی ہمیں لے کر وہاں ضرور جاتے۔ ان کے آپس کے کیا اختلافات تھے، انہوں نے کبھی بھی بچوں کے سامنے ذکر نہ کیا تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کی آپس میں دوستی اور اچھی سلام دعا تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے اپنے شہر آ کر نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ابا یہ چاہتے تھے کہ میں بڑے شہر میں نوکری کروں۔ چھوٹے شہر میں نوکری کے مواقع موجود نہ تھے، مگر اماں کو اتنی پرواہ نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ہمارے اکلوتے ہو، اگر گھر کے کام کاج اور اپنی ذمہ داری سنبھال لو، آخر ذمہ داری سے کب تک فرار حاصل کرو گے؟ تاکہ میں بھی اچھی نوکری کر کے ماں ابا کا سہارا بننا چاہتا تھا، مگر ایک تو میں اب اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا، دوسرا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ الگ گھر میں شفٹ ہونے اور میری بہن کی شادی ہونے کے بعد سے اماں ابا بہت تنہا محسوس کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی تنہائی کا بھی خیال تھا اور میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دوں، لہٰذا میں نے ابا کے بجائے اماں کی بات مانی اور بڑے شہر سے واپس اپنے شہر میں چلا آیا۔ میں نے اسی شہر میں نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے نوکری نہ مل سکی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ مجھے اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے۔
حالانکہ کاروبار کے بارے میں تو میں نے نہ مجھے معلوم تھی اور نہ ہی ہمارے خاندان میں سے پہلے کوئی کاروبار کر چکا تھا۔ ہمارے خاندان کے لوگ نوکری پیشہ افراد تھے، جبکہ ابا بھی سرکاری نوکری ہی کیا کرتے تھے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے اور میں سیٹل ہو جاؤں، مگر ابھی تک ایسا نہ ہو سکا، چونکہ اب گھر میں اماں ابا اور میں ہی ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ گھر بھی ہمارے لحاظ سے بڑا تھا۔ میں نے ابا کو مشورہ دیا کہ ابا کو اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دینا چاہیے تاکہ گھر میں کچھ رونق لگ جائے، کوئی اچھا اور چھوٹا خاندان مل جائے تو گھر میں کچھ چہل پہل ہو جائے گی اور یوں اماں کا وقت بھی گزر جایا کرے گا۔ ابا کو میرا مشورہ پسند آیا اور انہوں نے اوپر والے پورشن کے کچھ ضروری کام کروانے کے بعد کرایہ داروں کی تلاش شروع کر دی۔ ارے منیب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں جو ہی کاؤنٹر سے سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، بغیر دیکھے بھی میں جان سکتا تھا کہ وہ نیلم تھی، شاید دنیا کی وہ واحد لڑکی جس کا سامنا میں کبھی نہ کرنا چاہتا۔ مگر وہ مجھے ملی بھی تو کہاں ملی تھی، جس کی وجہ سے میں نے وہ شہر چھوڑ دیا، میرے ہی اپنے ہی شہر میں موجود تھی۔ میں چاروں ناچار پلٹا تو وہ میری جانب ہی متوجہ تھی، اس کے چہرے پر خوشی مگر آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو میں چونکہ چونک گیا۔ میں سامان خرید رہا ہوں، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا دی۔ میرا مطلب ہے کہ اس شہر میں، اس نے اپنا سوال دہرایا، اسی شہر کا رہائشی ہوں میں نے فرار کی کوئی سراغ سوچتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ تمہارا آبائی شہر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا تو میں اسباب میں سر ہلا دیا۔ فوراً ہی بھاگ جانا چاہتا تھا میں یہاں سے کہ وہ مجھ سے مزید کوئی سوال کرے۔ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بولی تو میں چونک گیا، اسی بات سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ابا میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ایک دم پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے مجھے آواز دیتی رہ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کالج کے تمام تر مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں اپنی ہم جمع شبانوں کو چاہنے لگا تھا، اس کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کو قربان ہوتا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جس لڑکی کو میں دل و جان سے چاہتا تھا وہ مجھے یوں توڑ کر رکھ دے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گا۔ میں اپنی ماضی کے بالکل فراموش کر دینا چاہتا تھا۔ کالج کے جو 4 سال میں نے شبانہ کے ساتھ گزارے، ان لمحوں کی ایک ایک یاد اپنے دل و جان سے نوچ پھینکنا چاہتا تھا۔ میں نے مستقبل کے سہانے خواب دیکھے تھے جس میں مجھے ساری زندگی شبانہ کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے میری چاہت کو بری طرح رسوا کر دیا تھا۔ اس کی سالگرہ پر میں نے کمرہ جماعت میں ہی اس کو سرپرائز دینے کا سوچا اور اس سے چھپ کر جماعت کو خوب سجایا۔ میں آج اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ اس سب میں اس کی خاص دوست نیلم نے بھی میرا خوب ساتھ دیا تھا۔ دراصل اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ میں اپنی محبت کو کوئی نام دوں، ورنہ تو شاید یہ ہمت میں کبھی نہ کر پاتا۔ میں نے نیلم کو مقررہ وقت بتا دیا تھا۔ اس وقت شبانہ وہ لے کر چلی آئی۔ وہ میرا ایسے ساتھ دے رہی تھی جیسے وہ شبانہ کی مجھ سے محبت سے واقف ہو۔ اگر وہ شبانہ کا خاص دوست تھی، شبانہ نے میری محبت کو سب کے سامنے رسوا کر کے تماشا بنا دیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے بے وقوف نیلم نے بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شبانہ کسی اور کو چاہتی تھی، مگر اس نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ وہ مجھے چاہتی ہے، اور میں بے وقوف اس حد تک چلا گیا کہ سب کے سامنے اسے پرپوز کر دیا، مگر ذلت اور رسوائی میرے حصے میں آئی۔ کالج میں میرا بے حد مذاق اڑایا گیا۔ میں نے کسی سے کوئی بات کرنا چھوڑ دی، امتحانات دیتے ہی کبھی پلٹ کر کالج کا رخ نہ کیا۔ کیا جبکہ اب نیلم کو دیکھ کر مجھے پھر سے وہی وقت یاد آ گیا، ذلت کے وہ لمحات میں آج تک نہ بھلا پایا تھا۔ ابا کو جلد ہی کرایہ دار مل گئے اور ابا نے مکان کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ ان کا خاندان چھوٹ ہے،
میاں بیوی اور ایک بیٹی سمیت وہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بچہ نہ تھا، لہٰذا گھر میں شور شرابہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اوپر کی سیڑھیاں ہمارے گیراج میں تھی، اس لیے باہر نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا، مگر وہ لوگ زیادہ تر اوپر ہی رہتے تھے۔ ولید صاحب بیمار تھے، ان کی کھانسنے کی آواز وقتاً فوقتاً سنائی دیتی تھی، جبکہ ان کی بیوی اور بیٹی شاید ولید صاحب کی خدمت میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے ان کی بیٹی کو کبھی نیچے اترتے نہ دیکھا تھا، تاہم ابا کو کئی بار اوپر سے نیچے اترتے دیکھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اب وہ ہمارے کرایہ دار بھی ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی، لہٰذا ہمیں ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ میں عیادت کی غرض سے اوپر چلا جاتا ہوں۔ مجھے ابا کے اوپر جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ابا کسی پر بھی اتنی جلدی اعتبار نہ کریں۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بیٹا یہ لسٹ پکڑو اور آتے ہوئے یہ تمام سامان لے آنا۔ میں گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ ابا نے مجھے آواز دے کر روکا اور سامان کی ایک لمبی فہرست پکڑا دی۔ مگر ابا یہ سامان تو میں پہلے ہی لا چکا ہوں، میں نے حیرانگی سے کہا۔ ارے یہ اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، کرایہ داروں کے لیے ہے۔ ابا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کئی ہزار کے نوٹ نکالے اور میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے ایک نظر حیرانگی سے اپنی ہاتھ میں رکھے پیسوں پر جبکہ دوسری ابا کے چہرے پر ڈالی۔ مگر ابا ان کا سامان آپ کیوں منگوائیں گے؟ میں نے اپنی حیرت کو الفاظ کی شکل بھی دی۔ نیکی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں ضرور دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ اب بے آسرا خواتین کا ہمارے سوا اور ہے بھی کون، اور ہمارا کرایہ دار، اس لیے ہمیں ان کا سہارا بننا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے تو اس کی میں غریبوں کا بھی تو حصہ بنتا ہے نا۔ ابا نے میرے سوال کے جواب میں اتنی لمبی تقریر کر دی تو میں قائل ہو گیا۔ ہاں ابا، کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں، میں لیتا آتا ہوں۔ ابا نے مطمئن ہو کر میرے کندھے پر تھپکی دی اور اپنا صافہ چڑھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ایک نظر چھت پر ڈالی اور اپنی سائیکل نکال کر ابا کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنے ہی شہر کی ایک کمپنی میں میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ تو بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر ترقی کے کافی مواقع موجود تھے۔ ویسے بھی تجربے کے بعد تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ میں بخوشی اپنی نوکری پر جانے لگا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ میں بے حد پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ولید صاحب کی میت دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ ابا بھی باز ہی موجود تھے۔ ولید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ابا نے مجھے افسردگی سے بتایا تو اپنے چچا اور تایا کو خبر کر آ۔ میں حیران تھا، بھلا کرایہ داروں کے مرنے پر چچا تایا کو خبر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاہم میں نے فوراً ہی ان کو خبر دی اور وہ بھی میت شریک ہونے چلے آئے۔ کرایہ داروں کی بیٹی اور بیوی کو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ لڑکی پر نظر پڑتے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ نیلم میرے منہ سے اس کا نام نکلا تو وہ نیلم تھی جو دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ابا صحن میں میت رکھنے کے انتظامات کروا رہے تھے اور مردوں کے لیے گلی میں ٹینٹ لگوا دیے۔ میں ان اجنبی لوگوں کے لیے ابا کی عنایت دیکھ کر کچھ حیران تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ابا شروع سے ہی نرم دل کے مالک تھے، اور ویسے بھی ایسے موقعوں پر ہم ان کے کام نہ آتے تو کون آتا؟ ان ماں بیٹی کا اس دنیا میں بچا ہی کون تھا؟ ابا کے مطابق وہ تنہا رہ گئی تھی اور ان کے دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ محلے میں کہ بہت سے لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے اور یوں اگلے ہی دن ولید صاحب کی کل کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ معاملات زندگی معمول پر آنے لگے۔ جس نیلم کا سامنا کرنے سے میں کترا رہا تھا وہ میرے ہی گھر میں آ بسی تھی۔ وہ ایک شوخ اور چنچل اور شرارتی لڑکی تھی۔ اگر اس نے اماں یا ابا کو کالج میں میری اس فعل کے بارے میں بتا دیا تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، مگر اب وہ بہت اداس رہتی تھی۔ یہ وہی کالج والی شرارتی نیلم تھی۔ میرا ایک دو بار اس سے آمنا سامنا ہوا۔ افسردہ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتی تھی۔ میں اپنی نوکری میں خود مصروف کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ابا کی ان ماں بیٹی پر عنایت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں جب بھی نوکری سے آتا تو ابا مجھے کوئی پولیس تھما دیتے
اور کبھی کسی کام سے گھر سے باہر بھیج دیتے۔ میں ابا کے حکم سے انکار تو نہ کر سکتا مگر حیران تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں اماں سے بھی ذکر کیا مگر انہوں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی تھی۔ تمہیں تو اپنے ابا کا پتہ ہی ہے، جو وہ کہتے ہیں چپ چاپ کر دیا کرو ورنہ پھر وہ غصہ ہو جائیں گے۔ مجھے ابا کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ میں نے بچپن میں ہی ایک دو بار ہی ان کی مار کھائی تھی، اب میں دوبارہ ان کی مار نہیں کھانا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ ابا کرایہ داروں کا سامان منگوانے کے لیے اکثر پیسے بھی اپنے پاس سے ہی دیا کرتے تھے۔ نامعلوم ابا ان سے کرایہ بھی لے رہے تھے یا نہیں، کہیں دونوں ماں بیٹی ہمارے پورے گھر پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ میرے دل و دماغ پر شہبات آنے لگے تھے مگر میں ابا کے سامنے اپنی زبان کھولنے سے قاصر تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا مگر میں نے دیر سے سویا رہا۔ اٹھا تقریباً دن کے 11 بج رہے تھے۔ جو ہی میں باہر آیا تو اماں کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں صحن میں نہ جانے کون سے بستر نکال کر بیٹھی ان کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ ابھی تو سردیوں کی آمد کافی دور ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے یہ ہماری نہیں ہے، کرایہ داروں کے ہیں۔ شبنم اپنی بیٹی نیلم کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے تو میں بھی اس کی مدد کروا رہی ہوں، لہٰذا مجھے ان گدوں میں ڈورے ڈالنے ہیں۔ اماں نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا تو میں حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیا بات ہوئی اماں؟ ابھی اس کے باپ کو مرے 40 دن بھی نہیں پورے ہوئے اور انہوں نے شادی کی تیاری بھی شروع کر دی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس بیٹا، اچھا رشتہ مل گیا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ بیٹی کو رخصت کر دیا جائے۔ اب جو ان جوان جہان بیٹی کو اکیلے کیسے سنبھالے گی؟ ویسے بھی یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں تو بس مدد کروانے کی غرض سے یہ بستر لے آئی تھی۔ اماں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ نیلم جتنی جلدی اس گھر سے چلی جاتی میرے لیے اتنا ہی اچھا تھا۔ اماں روزانہ ہی اس شادی کے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ تیاری دیکھ کر تو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اگلے ہی ہفتے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابا بھی شادی کی تیاری میں پیش تھے۔ جب بھی نوکری سے گھر آتا کوئی نہ کوئی شادی کا ہی کام چل رہا ہوتا۔ ابا تو اس لڑکی کے لیے ایسے سامان خرید کر لا رہے تھے جیسے اپنی بیٹی بیانے جا رہے ہوں۔ اتنے پرجوش تھے ابا اپنی سگی بیٹی اور میری بہن کی شادی میں بھی نہ اتنے خوش تھے۔ بہن کی شادی کا سارا کام میں نے اور اماں نے یہ سنبھالا تھا۔ ابا نے صرف پیسے دینے کی مدد کی تھی مگر نیلم کی شادی میں تو ابا ہر کام میں پیش تھے، خود ہی ضروری ہدایت بھی دیتے اور کام کی نگرانی بھی کرتے۔ اماں کی طرف حیران نظروں سے دیکھتا تو وہ بھی کندھے اچکا کر کہتی کہ ابا کے سامنے بولنے کی ہمت تو اماں میں بھی نہ تھی اور نہ مجھ میں۔ نہ جانے ان نیلم کی بچی نے ابا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا۔ نیلم کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ منیب جاؤ نیلم کو پارلر سے لے آؤ۔ ابا نے گاڑی کی چابی میری جانب اچھالی تو میرا دل جل کر رہ گیا۔ ابا نے اس یتیم کی خدمت کے لیے مجھے ہی چن رکھا تھا۔ چاروں نہ چار میں ہی دل میں نیلم کو برا بھلا کہتا ابا کی گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ابھی پارلر کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی فوراً ہی گیٹ سے باہر نکل آئی اور تیز قدموں سے چلتی جھٹ میری گاڑی کے سامنے آ بیٹھی۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو منیب، میں نے تمہارا اتنا نقصان نہ کیا تھا کہ تمہارے ابا مجھے جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو۔ تمہارا باپ ایک ظالم انسان ہے اور میرے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے۔ میں اس کا ظلم کا نشانہ بننا نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ تمہارے ساتھ کوئی نیکی بھی کرے تو اسے تمہارے شر کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں نے جلدی دل سے کہا۔ میرے دل میں پہلے ہی اس کے خلاف بے حد غصہ تھا مگر وہ غصے میں آج تک اپنے دل میں دبا کر رکھا تھا، لیکن آج جو بات وہ کر رہی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم میری بات کا یقین تو کرو۔ کالج میں جو کچھ ہوا وہ میری صرف ایک غلط فہمی تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شبانہ جسے پسند کرتی ہے وہ تم نہیں تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی مجھے موقع ہی نہ دیا۔ میں اب تمہارے جھانسے میں آنے والا نہیں ہوں، تم ایک نمبر کی جھوٹی اور دھوکے باز ہو۔
تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا تھا، تم نے میری پیٹھ پیچھے جرا گھونپا تھا۔ میں خاموش ہوں تو اسی خاموشی کو میری شرافت سمجھو اور میرا منہ مت کھلواؤ۔ چپ چاپ گھر چلو اور رخصت ہو کر ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے اسے اتنے سخت الفاظ کہے کہ وہ دوبارہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ میں نے گاڑی میں چابی گھمائی اور تیزی سے بھگاتا ہوا گاڑی کو گھر لے آیا، جبکہ مجھے تمام رستے اس کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ میں گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے اس کی شادی یا رخصتی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ابا تمام معاملات دیکھنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہ جانے کب رخصت ہو کر گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرا دل بے حد اداس تھا۔ نہ جانے اس اداسی کی وجہ کیا تھی۔ مجھے یہ احساس تو بہت پہلے ہو چکا تھا کہ شبانہ کے ساتھ میری محبت وقتی جذبات پر مبنی تھی۔ میں اس کا نام شدہ محبت کے غم سے جلد ہی نکل آیا تھا، مگر وہ ذلت مجھے آج تک نہیں بھلا پایا جو مجھے سب کے سامنے اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ آنکھ لگی ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی، تو میں نے تکیہ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیا۔ منیب باہر نکل، نیلم کے گھر ناشتہ دے کر آنا ہے۔ ابا کا نیا حکم سن کر میرا جی بھر کر بدمزہ ہو گیا۔ آ رہا ہوں ابا۔ ابا تو ایسے پیش آ رہے تھے جیسے انہوں نے اپنی بیٹی بیائی ہو۔ ابا کو اپنے آنے کا کہہ کر میں بھی سستی سے کافی دیر پڑھا رہا۔ کاش آج اس نیلم سے میری آخری ملاقات ہو۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ سبھی گاڑی میں تیار بیٹھے میرے ہی انتظار میں تھے۔ میں جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھا تو ابا نے گاڑی چلا دی۔ جو ہی ہم نیلم کے سسرال پہنچے تو گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ رش دیکھ کر ہم سب کو ہی چونک گئے تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نیلم کی ماں نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تاکہ اس صورتحال سے جان سکوں۔ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے، ہمارے منہ پر کالک مل کر ہماری بہو گھر سے بھاگ گئی۔ نیلم کی ساس کی بات سن کر ہم سب ساکت رہ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ نیلم کی ماں نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ ہمیں کیا معلوم کہاں ہے، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کی ساس واویلا کرنے لگی۔ تو کسی نے نہ سوچا تھا کہ نیلم ایسے گھر چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے۔ اگر اس کی شادی پر اعتراض تھا تو وہ پہلے ہی منع کر دیتی یا گھر سے بھاگ سکتی تھی۔ یہ شادی کے بعد بھاگنے والی بات کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابا بڑی مشکلوں سے اس کی اماں کو بہلا کر گاڑی تک لائے تھے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ آپ کی بیٹی خود نہیں بلکہ اس کے غائب ہونے کے پیچھے انہی لوگوں کے ہاتھ سے ہے۔ محلے کے ایک آدمی نے بتایا تھا نیلم کی ماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس کا شوہر کہاں ہے؟ ابا نے پوچھا۔ اس پر قتل اور جوئے جیسی سنگین جرائم کے کیس ہیں، اسے تو پولیس رات ہی گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بھی حیران اور پریشان ہو گیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ نیلم کی ماں نے اس کی شادی کر دی تو میں کچھ نہیں جانتی۔ ملک صاحب، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ ہر حال میں آپ ہی اس کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، آپ نے ہی اس شادی پر زور دیا تھا۔ گاڑی میں نیلم کی ماں نے روتے ہوئے ابا سے شکوہ کیا تو میں اور اماں دونوں چونک گئے تھے۔ نیلم کی گمشدگی سے جہاں ہم سبھی پریشان تھے وہاں ابا بہت پرسکون تھے۔ میں ہی نیلم کی ماں کو تھانے لے گیا تاکہ وہ نیلم کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کروا سکیں۔ حالانکہ ابا کا کہنا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں رپورٹ درج کروانے کی، جب وہ اپنی مرضی سے بھاگ گئی ہے تو اپنی مرضی سے واپس بھی آ جائے گی۔ میں ابا کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ کہاں تو وہ اس کی شادی میں پیش تھے اور کہاں اب اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں کروانا چاہ رہے تھے۔ میں ابا کے منع کرنے کے باوجود بھی نیلم کی ماں کو تھانے لے گیا۔ اتنا تو میں اس کے بارے میں جانتا ہی تھا کہ وہ مضبوط کردار کی تھی، بھلے سے شرارتی ہو یا اس سے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہو جان بوجھ کر یا جانے میں کیا، مگر کالج کے پورے 4 سال میں اس کو اپنے سوا کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ ہمارے کالج کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی، مگر اس نے کبھی کسی سے بات نہ کی تھی۔
کسی دوستی کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ اسے شبانہ کی محبت کے سلسلے میں بات چیت میں مبتلا کرتا تھا، جبکہ وہ خود میری طرف کم ہی دھیان دیا کرتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی شادی کی پہلی ہی رات کیسے گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ یقیناً اس کی کوئی مجبوری رہی ہی ہوگی۔ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا۔ میرے دل میں اس کے خلاف لاکھ غصہ سے ہے، مگر اس کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا۔ اپنے طور پر نیلم کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی خاص رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس علم جانے کا سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ان رشتوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے نیلم کے ماں پر بھی کوئی شکوک و شبہات تھی۔ اس کی شخصیت کچھ مشکوک تھی، پھر بھی میں تہہ دل سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ آخر نیلم میری کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس نے شبانہ کے سلسلے میں میری کافی مدد کی تھی۔ شاید وہ صحیح کہتی تھی کہ اسے معلوم نہ تھا کہ شبانہ جس کا ذکر کر رہی تھی وہ اس سے محبت کرتی تھی اور میں نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہیں نیلم شبانہ کے پاس مدد کی غرض سے جا چکی ہے، کیونکہ اس کی ماں کے مطابق اس شہر میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں یہاں سے شفٹ ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ ہمیشہ سے اسی بڑے شہر میں آباد تھے، جس شہر کے کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ ولی صاحب کو بیماری کی وجہ سے اپنے آبائی شہر لوٹنا پڑا، شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی ان کو لیے میں بتانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ کوئی امید نہ پال لیں۔ معلوم نہ تھا کہ نیلم شبانہ کے گھر موجود تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا، میں نے بھی جس لڑکی کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، میں دوبارہ اس کے در پر موجود رہوں گا۔ گھر کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ شبانہ کے والد ہمارے کالج کے دفتر میں ہی کام کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ مجھے بخوبی پہچان گئے۔ میں ان کی صورتحال سمجھ گیا۔ شبانہ کے بارے میں پوچھا تو شبانہ اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ وہ بولے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا سسرال یہاں سے کچھ زیادہ دور ہی نہیں تھا، اس کے گھر جا کر معلوم کر سکتا تھا۔ نیلم وہاں گئی ہوگی۔ انہوں نے مجھے شبانہ کے سسرال کا پتہ دیا تو میں فوری وہیں پہنچ گیا۔ دروازہ شبانہ نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں مسکرا دیا۔ عموماً آنے والے مہمان سے سب سے پہلے اس کا حال پوچھا جاتا ہے۔ میں نے اس پر طنز کیا تو وہ فوراً نظر چرا گئی۔ ہاں، میں وہی پوچھنے والی تھی، خیریت سے آئے ہو؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تو میں دانستہ طور پر اندر داخل ہونے کے راستے پر اپنا بازو پھیلا کر راستہ روک دیا۔ میں اس کے چہرے سے سمجھ گیا کہ نیلم وہیں موجود تھی۔ مجھے نیلم سے بات کرنی ہے۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی بات کی تو وہ یہاں نہیں ہے۔ شبانہ صاف مکری تو میں نے کالج کے 4 سال ہر پل میں نے تمہارا ہی مشاہدہ کیا ہے۔ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو یا سچ۔ مجھے معلوم ہے نیلم اندر ہی موجود ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار بھی پھر نظریں چرا کر گئی۔ شبانہ، میں تمہارے سسرال میں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ نیلم کو جا کر میرا پیغام دو۔ میں نے اپنی ہر بات پر زور دیتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ فوراً حیران ہوتی اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آئی اور مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد نیلم بھی موجود تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ اور کہاں جا سکتی ہو تم؟ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، ہاں، کم از کم تمہارے باپ کے گھر واپس تو نہ جا سکتی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو میں چلا اٹھا۔ تم میرے باپ کو بھی کیوں مورد الزام ٹھہراتی ہو؟ اس سب میں ان کا کیا قصور ہے؟ جا کر تم اپنے باپ سے ہی پوچھو۔ وہ فوراً ہی بولی تو میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فی الحال تم اپنے گھر چلو واپس، تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ اپنی ماں کا ذکر سن کر وہ فوراً ہی بے چین ہو گئی۔ میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی۔ تم میری ماں کو میری خیریت کی اطلاع پہنچا دو گے؟ وہ منت بھرے انداز میں بولی تو میں نے منع کر دیا۔ میں 1 منٹ دیر نہیں لگائی، ہرگز نہیں۔ تم خود چل کر اپنی خیریت کی اطلاع پہنچا دو۔ اپنی ماں کو اکیلا مت چھوڑو، انہیں بھی تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے بھی تم یہاں کب تک رہو گی بھلا؟ اور اکیلی نہیں ہو، تمہارے ابا ہیں نا، ان کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر طنز کیا اور ٹھنڈی سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ نیلم کو گھر لیے میں داخل ہوا تو سبھی چونک گئے، مگر ابا کے چہرے پر آنے والی ناگواری میرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ تم اس کو واپس کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے گھر سے بھاگ کر ہماری عزت ملیا میٹ کر دی۔ نہ جانے اپنے کون سے عاشق کے ساتھ گئی تھی۔ ابا کے الفاظ سن کر میں سخت حیران تھا۔
اس کو اس کے خاص سہیلی کے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ یہ کس کے ساتھ تھی؟ نہیں بھاگی تھی ابا، میں نے نرم لہجے میں کہا تو ابا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا ایک دن میں اس سے اتنا بدزل کیوں ہو گئے تھے۔ ہاں آپ کا بس چلے تو آپ تو مجھے ایک دن بھی برداشت نہ کریں، بلکہ شاید گلا دبا کر ہی مار ڈالیں۔ نیلم کی بات کی مجھے بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ بھلا ابا کو کیا ضرورت تھی اس کا گلا دبا کر اس کو مارنے کی؟ تم ابا کے اتنے خلاف کیوں سوچتی ہو؟ آخر میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ایک راز ہے جسے یہ سب سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، کہیں اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ وہ تیزی لہجے میں بولی۔ چپ کر جاؤ نیلم، بس اماں اور نہیں ہی چپ کروں گی۔ میرے ہونے والے باپ نے ایک قاتل اور جواری سے میری شادی کروا دی اور اب میری ماں کو ہی مجھ سے بدل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ! اماں نے پہلی بار اس کی تمام گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ یہ تمہارے باپ کہاں سے آ گئے؟ اماں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ میری ماں سے شادی کے خواہش مند ہیں، تو اس لحاظ سے میرے ہونے والے باپ بھی ہوئے نا، اور ظاہر ہے میں شادی سے سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس لیے مجھے راستے سے ہٹانے کا سوچا تھا۔ نیلم کی بات سن کر میرے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ ابا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے حیران نظروں سے ابا کی جانب دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے۔ میں کیوں کروں گا بھلا اس عمر میں شادی؟ ابا جلدی سے بولے تھے۔ ہمیں سب کو اب سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا شکیل صاحب، اگر آخر تم کب تک یہ سب کچھ چھپا کر رکھو گے؟ نیلم کی ماں کی بات سن کر ابا چونک گئے۔ دراصل میں نیلم کی ماں شبنم کو پسند کرتا تھا، یہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں نے اس کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو یہ خوش ہو گئی، کیونکہ یہ بھی مجھے چاہتی تھی، مگر میں اماں سے اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا، اور اماں نے میرا رشتہ تمہاری ماں سے جبکہ میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ شبنم سے کر ڈالا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تو مجھ پر بجلی گر پڑی۔ میں اماں کی منت کرنے لگا کہ شبنم سے شادی کا خواہش مند ہوں، مگر آپ نے وسیم سے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ اماں میری بات سن کر دنگ رہ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنے الفاظ سے نہ پھریں گی، بلکہ انہوں نے شبنم کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے قائم نہ کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شبنم اچھی لڑکی نہیں جس نے ان کے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ میرا رشتہ تمہاری ماں سے طے ہو گیا، جبکہ شبنم کا رشتہ میرے چھوٹے بھائی سے طے ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں بھائی، مگر میرے اندر بے حد بے چینی تھی۔ شبنم کو دل و جان سے چاہتا تھا، ایسے میں اسے اپنے ہی گھر میں اپنے بھابھی کے روپ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شبنم کی شادی اپنے چھوٹے بھائی وسیم سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اماں کی بے خدمت منت کی کہ وہ شبنم کا رشتہ مجھ سے، جبکہ میری منگیتر کا رشتہ وسیم سے طے کر دیں۔ اماں بے حد غصہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی گڈی گڈی کا کھیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر وہ وسیم کا رشتہ شبنم سے توڑ بھی دیں تب بھی شبنم کی گھر والے مجھ سے رشتہ نہ جوڑیں گے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں وسیم کو شبنم کے خلاف کر دوں، لہٰذا میں نے یہی کیا۔ شبنم کے کردار پر الزام لگا کر اسے شبنم کے خلاف کر دیا، اور وسیم نے شبنم سے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اماں حیران پریشان تھی، جبکہ میں بے حد انتہا خوش تھا۔ ایک معرکہ تو میں نے سر انجام دے دیا تھا، جبکہ اب اپنا رشتہ بھی کسی طرح ختم کروانا چاہتا تھا۔ میں شبنم کے گھر خود ہی اپنا رشتہ لے کر پہنچ گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں نے ایک رشتہ توڑ دیا، اب تم رشتہ لے کر چلے آئے ہو، جبکہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر نہیں آئے۔ ایسے میں ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتے۔ ہماری بیٹی کوئی آوارہ بچلن ہے جو یوں چھپ کر اس کی شادی کر دیں؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ان کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک تھی، مگر میری ماں ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اماں کو منانے کی بھرپور کوشش کی۔ وسیم کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں شبنم سے شادی کی خواہش مند ہوں، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کر شبنم سے اس کا رشتہ ختم کروا دیا۔ میں نہ تو اپنے گھر والوں کو منا سکا اور نہ ہی شبنم کے گھر والوں کو۔ انہوں نے شبنم کا رشتہ طے کر کے اسے گھر سے رخصت بھی کر دیا، جبکہ میں ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ میری شادی تمہاری ماں سے ہو گئی، لیکن میں شبنم کو بھول نہ پایا۔
میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس کی محبت میں دل میرے میں موجود تھی۔ جب کہ میں کرایہ داروں کی تلاش میں تھا تو میری ملاقات شبنم کے شوہر سے ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شبنم کا شوہر ہے۔ میں نے چھوٹا خاندان سمجھتے ہوئے ان کو مکان کرائے پر دے دیا، اور جب میں نے شبنم کو سامان اٹھائے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ شبنم کے شوہر کو دیکھنا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میری بھولی بسری محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی، لہٰذا میں شبنم کا خیال کر لگا کیونکہ اس کا شوہر بیمار تھا۔ اب میرا یہ فرض تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں، ضرورت کے وقت ان کے کام آؤں۔ شبنم کے شوہر کی موت میں بھی میں نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اب میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ شبنم کی عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی میں اس سے شادی کر سکتا تھا۔ جو محبت مجھے اب میری جوانی میں نہ ملی تھی، میں اب اس کا حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے شبنم سے ذکر کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اب ہماری شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بیٹی نیلم تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیلم کی جلد از جلد رخصت کر کے اس کو اس کے گھر کا کروں، تاکہ میں اس کی ماں سے شادی رچا سکوں، مگر کوئی رشتہ دستیاب نہ تھا۔ میں نے رشتہ تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر جلد بازی میں مجھے جو رشتہ سمجھ میں آیا میں نے اسے اس لیے شبنم کو راضی کر لیا۔ شبنم مجھ کو اعتبار کرتی تھی، اس سے پوری امید تھی کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کوئی اچھے رشتہ کا انتخاب کروں گا، لہٰذا وہ چپ چاپ میرے اشاروں پر چلنے لگی، اور میں نے نیلم کا رشتہ طے کر دیا اور پھر رخصت کر کے اس سے گھر کا کیا۔ اس نے شبنم اور میری باتیں سن لی تھی کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میں نے نیلم کو صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہو، نیلم کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ ویسے بھی شادی سے پہلے لڑکے طرح طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے اپنی اولاد کے سامنے یوں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں نے نیلم کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس سب میں اس سب کے پیچھے میرا مفاد شامل تھا، کیونکہ میں اس کی ماں شبنم سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ مجھے اپنی غرض اور محبت کو پس پش ڈال دینا چاہیے تھا اور بچوں کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ابا شرمندگی سے لہجے میں بولے تھے۔ میں ابا کی کہانی سن کر بے حد حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا بھی کبھی محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میں چونکہ خود شبانہ کی محبت میں مبتلا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وقت جذبات کا ہوتا ہے اور جذبات میں آ کے انسان بہت سے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ میں نے بھی جذبات میں آ کر شبانہ کو پرپوز کر ڈالا تھا، حالانکہ اگر میں عقل و شعور سے کام لیتا تو کبھی بھی یوں ہم جماعتوں کے سامنے پرپوز نہ کرتا۔ ابا نے بھی وہی کام کیا۔ جذباتیت میں آ کر ابا نے نیلم کی شادی کر دی تاکہ وہ شبنم سے شادی نہ رچا سکے، حالانکہ اب ابا کی عمر تو نہیں تھی اور نہ ہی نیلم کی ماں کی۔ نیلم نے اپنے شوہر سے خلا لے لی، اس کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ غلطی میں نے کی تھی، لہٰذا اس کا سدھار بھی میری ایک چھوٹی سی کوشش سے ہے۔ اگر تو کہے تو میں تیرا رشتہ نیلم کے لیے ڈال دوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، مجھے امید ہے کہ تو اس کے ساتھ خوش رہے گا۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا تو میری رضامندی جاننے کی کوشش کی تو میں چونک گیا۔ مگر ابا یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اب اگر خدا مجھے غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے رہا ہے تو تجھے میرے ساتھ دینا چاہیے۔ ابا کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں واقعی ہی ابا کے اس غلطی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ویسے بھی نیلم میں کوئی برائی تو نہ تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بھی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ابا کو مایوس نہیں کیا اور ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔